بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ عذاب قبر کا انکار کرنا کیسا ہے؟ علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ عذاب قبر کا انکار کرنا کیسا ہے نیز عذاب قبر کے ثبوت پر قرآن اور حدیث سے دلائل بھی بیان کریں۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ عذاب قبر برحق ہے۔ بعض بے علم لوگ اور منکرین حدیث عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ عذاب قبر کا انکار کرنا کھلی گمراہی ہے۔ یاد رہے کہ بعض گناہگار مسلمانوں یا کفار پر ہونے والا قبر کا عذاب زمین میں دفن ہونے پر ہی نہیں موقوف، بلکہ جس انسان کو عذاب ہونا ہے وہ جہاں بھی مرے اور مرنے کے بعد اس کا جسم کہیں بھی ہو، اسے عذاب ہوگا، کیونکہ عذاب قبر سے مراد وہ عذاب ہے جو مرنے کے بعد ہو، چاہے مردہ زمین میں دفن ہو یا نہ ہو۔ اور اس عذاب کو عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ تر مردے زمین میں ہی دفن کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار گمراہ اور گمراہ گر کے سوا کوئی نہیں کرے گا۔ جس نے عذاب قبر کا انکار کیا تو وہ بدعتی اور گمراہ ہے۔ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، عذاب قبر حق ہے اور دونوں جسم اور روح دونوں پر ہے۔ جسم اگرچہ گل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو عجب الذنب کہتے ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے اور نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، وہی تخم جسم ہیں۔ لہٰذا روز قیامت روحوں کا اعادہ یعنی لوٹ کر آنا اسی جسم میں ہوگا۔ بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے، پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، قوی ہیکل جوان بیماری میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں ہی روز قیامت کا عود ہے، یعنی لوٹ کر آنا ہے۔ وہی گوشت اور ہڈیاں کے خاک یا راکھ ہو گئے ہوں گے، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، رب عزوجل انہیں ایک مرتبہ پھر سے جمع فرما دے گا اور اصل حالت میں واپس لے آئے گا، ترکیب دے گا اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا۔ اس کا نام حشر ہے۔ عذاب و تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ عذاب قبر قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں عذاب قبر کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ قرآن پاک سے عذاب قبر کا ثبوت ہے۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت سے عذاب قبر کے ثبوت واضح ہیں، کیونکہ یہاں پہلے صبح و شام فرعونیوں کو آگ پر پیش کیے جانے کا ذکر ہوا اور اس کے بعد قیامت کے دن سخت تر عذاب میں داخل کیے جانے کا بیان ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی انہیں آگ پر پیش کر کے عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہی قبر کا عذاب ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اپنے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پایا۔ یعنی غرق ہونے کے بعد ہی آگ میں داخل کر دی گئی، اور یہ بات واضح ہے کہ یہ جہنم کی آگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس آگ میں کفار قیامت کے دن ہی داخل کیے جائیں گے اور ابھی قیامت واقع نہیں ہوئی۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ یہاں سے کافروں کی موت کے وقت کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم کافروں کی حالت دیکھو تو بڑی خوفناک حالت دیکھو گے، جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ارواح قبض کرنے کے لیے جھڑکتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں
اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں اس کے بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم نبوت اور وحی کے جھوٹے دعوے کر کے اور اللہ عز و جل کے لیے شریک اور بیوی بچے بتا کر اللہ عز و جل پر ناحق باتیں کہتے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، اس آیت سے عذاب قبر کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی قبر میں زندگی عطا فرمائے گا اور اسے ویسے ہی عقل عطا فرمائے گا جیسی دنیا میں اسے ملی تھی، تاکہ وہ خود سے کیے گئے سوالات اور اس کی طرف سے دیے گئے جوابات کو سمجھ سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو انعامات یا عذاب تیار کیے ہیں ان کا فہم اس کو حاصل ہو۔ حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، عذاب قبر برحق ہے۔ عرض کیا اس کی دلیل؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، یعنی دونا جہنم، یعنی جہنم کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے، اور اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ احادیث مبارکہ سے عذاب قبر کا ثبوت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا، یعنی ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ کسی ایسے بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے جن سے بچنا مشکل ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، بے شک وہ گناہ معصیت میں بڑا ہے۔ ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے ایک سبز ٹہنی توڑی اور اس کے دو حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا، پھر فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنائے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ آپ نے قبرستان میں ایک آواز سنی تو ارشاد فرمایا، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ قبر کا عذاب بے شک برحق ہے، ہر انسان نے قبر میں جانا ہے، ہر انسان نے اپنے اعمال کے مطابق وہاں سزا یا جزا پانی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کی زندگی ہے، جب تک موت نہیں ہوتی آپ کے پاس وقت ہے، لہٰذا اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے آج سے ہی اچھے اعمال کرنا شروع کر دیں، برائیوں سے خود کو بچائیں اور دوسروں کو بچنے کی تلقین کریں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔